اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بنی ہاشم ہے۔ قریش مکہ میں اس خاندان کا مقام و مرتبہ نہایت ممتاز تھا۔ حرم کعبہ کی خدمت اسی خاندان کے ذمے تھی۔ بنو ہاشم کا اس سے بھی بڑا اعزاز یہ تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے سردار اور مقصود کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی خاندان میں پیدا کیے گئے۔ یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مکہ مکرمہ میں آمد کے بعد سے اسی دیار میں آباد تھا۔ قریش کے دیگر خاندانوں میں بنو ہاشم ہی سب سے زیادہ ممتاز اور بزرگی کے حامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبد مناف اور ان کی کنیت ابو طالب تھی۔ سلسلہ نسب یوں ہے: علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن کسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب عبد مناف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ حقیقی بھائی تھے۔ ابو طالب عبد مناف عبداللہ اور زبیر عبد المطلب کے تینوں بیٹے فاطمہ بنت عمرو بن عائد کے بطن سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھی۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جن کی شادی ہاشمی خاندان میں ہوئی۔ اس طرح آپ نجیب الطرفین ہاشمی ٹھہرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئی اور مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن دفن کے انتظامات فرمائے اور اپنی قمیض ان کے کفن میں شامل فرمائی۔ قبر تیار ہونے کے بعد پہلے خود قبر میں داخل ہوئے۔ ابو طالب کے 4 فرزند تھے: طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ نسب قریش میں ہے کہ چاروں بیٹوں کی پیدائش کے دوران 10-10 برس کا وقفہ تھا۔ عقیل کے ایک بیٹے کا نام یزید تھا جس کی وجہ سے ان کی کنیت ابو یزید تھی۔ طالب غزوہ بدر میں کفار کی جانب سے تھے اور کفر پر موت آئی۔ باقی تینوں بھائی اسلام سے مشرف ہوئے۔ عقیل نے صلح حدیبیہ کے بعد، جعفر نے ابتدائی 20 آدمیوں میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہنیں 2 تھیں: ام ہاتھی فاختہ بنت ابو طالب اور جمانیہ بنت ابو طالب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کی ولادت شام بنو ہاشم میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کعبہ میں آپ کی ولادت کا قول نقل کیا ہے، لیکن علماء کی اکثریت نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تاہم ولادت کعبہ کے قول کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی یہ کوئی نئی بات نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حکیم بن حزام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سال پہلے کعبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث نے کعبہ کی پیدائش کو عظمت کا حامل قرار نہیں دیا۔ یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے کیونکہ خانہ کعبہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد اور ابو طالب نے علی رکھا۔ آپ کے القاب اسد اللہ، حیدر، المرتضیٰ ہے اور کنیت ابو تراب مشہور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور یہیں آپ کی تربیت ہوئی۔
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دور بعثت کے بعد 13 سال مکی دور تھا۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب کے جھکڑ آئے۔ مشکلات کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام سمیت اتارا گیا۔ صحابہ کرام کو جانگسل، عواقب اور المناق تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رات مکان سے ہجرت کا آغاز کیا وہ تاریخ اسلام کا انوکھا عنوان ہے۔ شب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا۔ لوگوں کی امانتیں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر سے ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ میں 3 روز قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت آپ قبا میں مدم بن کلثوم کے مقام پر قیام پذیر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے میں شریک ہو گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خصوصی حکمت عملی کے تحت 2 آدمیوں میں مواخات قائم کی۔ یہ برادرانہ ربط معاشی اور معاشرتی اتار چڑھاؤ کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ مہاجرین اور انصار میں یہ ربط جب قائم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات سہل بن حنیف انصاری کے ساتھ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرأت و بصالت اور اعلیٰ شجاعت کے تاریخی کارنامے سر انجام دیے جس سے اسلام کی تاریخ روشن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں ابتدائی مبارزت میں جن 3 افراد کو سب سے پہلے میدان میں اترنے اور بالمقابل موجود کو ناکوں چنے چبوانے کا حکم دیا، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جنگیں بالخصوص احد اور خیبر میں شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جو اسلامی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بصالت تاریخ اسلام میں درخشندہ آئینہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ سامعین محترم، آنے والی ویڈیوز میں آپ کو حضرت علی کے مزید ایمان افروز واقعات سے متعارف کروائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔